اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اب تک ہم لوگوں نے ادغام اور اس کی قسموں کے بعد مد اور اس کی قسموں کو پڑھا۔ مد یعنی نارمل مقدار سے زیادہ کسی حرف کو کھینچنا، اس مد کا سبب ہوتا ہے اور دو سبب کا ذکر کیا گیا۔ پہلا سبب حمزہ اور دوسرا سبب سکون۔ حمزہ اگر سبب مد ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل، اور اگر سبب مد سکون ہو تو اس کی صرف ایک قسم ہے جس کو مد لازم کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے مثالوں کے ساتھ اب تک پڑھ لیا ہے۔ آج کا سبق چونکہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بہت زیادہ اسپیشل ہیں، پڑھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ اسپیشل ہیں۔ ان میں سے ایک حرف ہے نون ساکن۔ بار بار آپ کو نون ساکن کو پڑھایا جائے گا، بار بار۔ اس سے پہلے آپ نے تنوین میں پڑھا کہ تنوین بھی ایکچول میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نون ساکن ہوتا ہے۔ تو اس تنوین اور نون ساکن، یعنی تنوین اور نون ساکن ایکچول میں کیا چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ تنوین میں بھی نون ساکن ہوتا ہے اور نون ساکن تو آلریڈی نون ساکن ہے۔ مثلا تنوین میں آپ کہتے ہیں با الف فتحتین، یعنی دو فتحہ اگر اس کے اوپر ہو تو آپ کہتے ہیں بن۔ جب آپ بن کہتے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نون ساکن ہوتا ہے، یعنی ہر تنوین میں ایک نون ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا با کے اوپر اگر ضمتین ہو یعنی دو ضمہ ہو تو آپ کہتے ہیں بن، اس میں بھی آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن آ رہا ہے۔ تو نون ساکن پڑھنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس نون ساکن کو قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ نون ساکن دیکھیں گے، پورے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس کی سین تک، پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آپ کو نون ساکن نظر آیا یا تنوین کا نون نظر آیا تو وہ ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، اس کے پڑھنے کے چار طریقے ہیں۔ وہ چار طریقے کون کون سے ہیں؟ کبھی کبھی تو بالکل ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، ظاہر کر کے پڑھا جائے گا یعنی صاف صاف نون ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے، جیسے مثلا آپ کہتے ہیں سلام علیکم، تو سلامن میں کیا ہے؟ میم کے اوپر دو ضمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میم کے اوپر جب دو ضمہ آیا تو آپ نے کیا پڑھا اس کو؟ سلامن، نون کو آپ نے صاف صاف ظاہر کیا، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ تو نون کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نون کو صاف صاف ظاہر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ نون کو پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کو بدل دیا جائے گا، یعنی نون کسی اور حرف میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو اقلاب کہتے ہیں، یعنی تبدیل کر دینا، پورا جینڈر چینج ہو جاتا ہے نون ساکن کا۔ نون ساکن ہے لیکن وہ نون ساکن پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ جب یہ کب ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن کے بعد بے آ جائے۔ جہاں کہیں بھی پورے قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد، ابھی یہ میں ساری تعریفیں لکھواؤں گا اس کے اوپر اور آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے گا، جہاں کہیں بھی نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو اس نون ساکن کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ میم میں چینج کر دیتے ہیں۔ وہ نون ساکن میم میں بدل جاتا ہے۔ میں بہت سامنے کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے کہیں پر انبیاء لکھا ہوا دیکھا ہے؟ یا فور ایگزامپل آپ ایک حرف سے آشنا ہے، ممبر۔ ممبر آپ جانتے ہیں کیسے لکھا جاتا ہے؟ نون سے لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے من بر۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ من بر لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھا کیا جاتا ہے؟ ممبر۔ کیوں؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اس مثال سے آپ اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھا جاتا ہے منبر لیکن پڑھا جاتا ہے ممبر، کیونکہ قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ جب کبھی نون ساکن کے بعد بے آئے گا وہ نون میم میں چینج ہو جائے گا۔ میں دوسری مثال دے رہا ہوں، انبیاء لکھا جاتا ہے، انبیاء، آپ کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ آپ اس کو انبیاء پڑھتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ کہ جب کبھی نون ساکن کے بعد پورے قرآن میں کہیں پر بھی بے آئے گا تو وہ بے کس میں بدل جائے گا؟
میم میں بدل جائے گا. تو دوسری قسم ہوئی اقلاب، یعنی نون ساکن چینج ہو جاتا ہے میم میں. تیسری قسم ہے ادغام. اور ادغام میں کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی میں نے آپ کو پڑھایا ہوگا کہ ادغام کی 7 قسمیں ہیں. 7ویں قسم کیا تھی؟ یا یرملون والی. 7ویں قسم یہ تھی کہ نون ساکن کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو یہ نون ساکن اس کا ادغام ہو جائے گا ان 6 حرفوں میں سے جو بھی حرف آئے گا اس میں. فور ایگزامپل آپ نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ تھا، ٹھیک ہے، محمدن رسول اللہ لکھا ہوا تھا، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر رے آ جائے گا تو یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ بعد والا حرف پڑھا جائے گا، اس کو تشدید دے کر پڑھا جائے گا. آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمدر رسول اللہ. یا آپ اذان ہی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ہے نا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ. آپ علین کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ پڑھتے صحیح ہیں، آپ کو قاعدہ نہیں معلوم ہے. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی نون ساکن کے بعد واو آ جائے گا، یرملون میں یہ واو بھی ہے نا، واو آ جائے گا تو پھر وہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وہ نون ساکن ادغام ہو جائے گا اس واو میں، اور واو کے اوپر تشدید دے کے ہم پڑھیں گے. ہم کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ. ٹھیک ہے، ایک طریقہ ادغام ہو گیا. اور ایک طریقہ اخفاء کا ہے. اخفاء کسے کہتے ہیں؟ اخفاء کہتے ہیں مخفی کرنے کو، چھپا دینے کو. یہاں پر نون ساکن ظاہر بھی نہیں ہوگا، چینج بھی نہیں ہوگا، ادغام بھی نہیں ہوگا، بلکہ اخفاء ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے صاف صاف آپ نون ادا نہیں کریں گے، بلکہ ہلکا سا نون اس کو چھپا کے ادا کریں گے، اس کو تھوڑا سا پردے میں رکھ کے ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثال جو ہے وہ مثلا اخفاء کی مثال آپ کہیں کہ انتم، انتم، الف نون تا میم. یہاں پر انتم نہیں کہیں گے، انتم، نون ہلکا سا چھپ جائے گا یہاں پر، اس کو اخفاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نون ساکن یا تنوین کا نون پڑھنے کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفاء. یہ 4 قسمیں میں آپ کو یہاں پر لکھوا رہا ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی میں یادداشت کر لیجئے. دیکھیے میں نے یہاں پر تعریف لکھ دی ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیے. نون ساکن اور تنوین، چونکہ تنوین نون ساکن کے ساتھ ہی آئے گا، یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ تنوین میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایکچول میں نون ساکن ہی ہوتا ہے. نون ساکن اپنی ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی پڑھنے کے لحاظ سے، جب ہم نون ساکن کو پڑھیں گے اس وقت 4 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ اظہار. ٹھیک ہے، کیا ہے پہلا طریقہ؟ اظہار. کل سے انشاءاللہ آپ لوگ حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. مثلا ہا، عین، غین، قاف، صاد، ضاد، یہ سب کیسے ادا کیا جاتا ہے. کل کے چیپٹر میں یہ سارے حروف اپنے نام کے ساتھ آپ پڑھیں گے. پہلا طریقہ ہے اظہار کا. یاد رکھیے، اس طریقے کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ نون ساکن ہمیشہ ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ آپ یاد رکھیے گا کتنے حروف تہجی ہیں؟ ٹوٹل 28. یہ یاد رکھیے گا 28 حروف تہجی ہوتے ہیں. ان 28 حروف تہجی کو دھیان میں رکھیے گا کیونکہ آپ کو نون ساکن کو پڑھنا ہے. نون ساکن کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ لکھ لیجئے اپنی کاپی میں نون ساکن، یہاں پر جو میں نون ساکن کہہ رہا ہوں اس میں تنوین بھی ہے، یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو
नून साकिन को जाहिर करके पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा। हुरूफ हल्की 6 हैं। कितने? 6 हैं। आप ये लिखिए 6। हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, ये हुरूफ हल्की। जब कभी इन 6 हुरूफ के बाद नून साकिन आएगा तो जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो नून साकिन को कैसे पढ़ेंगे? बोलिए। जाहिर करके पढ़ेंगे। मेरे साथ बोलिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप पूरी बेदारी के साथ लिख रहे हैं इसको। जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आए तो नून साकिन को जाहिर करके पढ़ा जाएगा। हुरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। मैंने मिसाल आपको दी, जैसे सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम में क्या हुआ? आपने यहाँ पर तनवीन के नून को साफ साफ पढ़ा है, सलामुन। ठीक है, सलामुन अलैकुम। क्यों? क्योंकि ये तनवीन के बाद क्या आया यहाँ पर? बोलिए। आइन आया। आइन क्या है? हुरूफे हल्की में से है। या मैंने कहा ये भी कुरान की आयत का हिस्सा है, मिन अहलिहा। अहलिहा, मिन अहलिहा। यहाँ पर नून साकिन को आपने साफ साफ जाहिर करके पढ़ा है। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद क्या आया है? हमज़ा आया है। अहसनतुम। हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। ये 6 हुरूफ अगर आते हैं तो नून साकिन को। मैं एक मशहूर आयत पढ़ता हूँ, जो आयत आप लोगों को याद है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अजरन, ठीक है। आपने इस अजरन के नून को जाहिर किया है। क्यों? क्यों बताइए? क्योंकि अजरन नून के बाद क्या आया है? अलिफ, हमजा जिसे कहते हैं। नून के बाद यहां पर हमजा आया है, यानी जिसके ऊपर एराब लगा है, इल्लल मवद्दता। चूंकि अजरन इस तनवीन के बाद अलिफ आया है। अलिफ या हमजा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइए। अलिफ और हमजा एक ही चीज़ है। चूंकि इसके बाद हमजा आया है इसलिए यहाँ पर हमने अजरन के नून को साफ साफ पढ़ा है। क्लियर है? नून साकिन, जी अलिफ के ऊपर हमजा लिख देते हैं, मत परेशान होइए। ठीक है, कहीं अक्सर कुरान में लिखा होता है। ठीक है, देखिए मैंने एक तरीका आपको बता दिया है कि जिस अलिफ के ऊपर फतहा, जम्मा या कसरा होगा वो अलिफ नहीं हमजा है। दैट्स ऑल। जिस अलिफ के ऊपर फतहा, कसरा या जम्मा होगा वो बहुत आसान है उसको पहचानना। वो क्या है? वो हमजा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हुरूफ हल्की की, अगर नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आते हैं तो हुरूफ हल्की काम क्या करते हैं? नून साकिन को जाहिर कर देते हैं। 28 हुरूफ तहज्जी में से 6 हुरूफ माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 22 बचे। तो अब हमको बाकी जो कायदा पढ़ने वाला है कि नून साकिन का इजहार कब हम करेंगे? 6 हुरूफ में, यानी जब नून साकिन के बाद ये 6 हुरूफ आएंगे। अब दूसरा आइए, इक़लाब। दूसरी किस्म है इक़लाब। इक़लाब किसे कहते हैं? इक़लाब में आप लोगों को समझा दूं, इसी इक़लाब में अगर नून लगा दीजिए तो क्या हो जाता है? यहाँ पर इनक़िलाब हो जाता है। इनक़िलाब किसको कहते हैं? तब्दीली को, बदल जाने को, चेंज हो जाने को। यही इनक़िलाब से इक़लाब आया है।
فالو کر رہے ہیں؟ اسی انقلاب سے اقلاب آیا ہے، بس یہاں سے آپ نے نون ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اقلاب۔ اقلاب یعنی چینج ہو جانا۔ کب چینج ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، بس تو نون میم میں بدل جاتا ہے۔ کس میں؟ میم میں بدل جاتا ہے۔ فالو کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک تنوین کی بھی مثال دے دیں۔ اکثر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں سمیع بصیر لکھا ہوتا ہے نا؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع بصیر، کریکٹ؟ قرآن میں لکھا ہوتا ہے سمیع بصیر، لیکن قاعدہ کہتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد بے آ جائے تو وہ بے میم میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سوری، وہ نون میم میں چینج ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ منبر لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے منبر۔ انبیاء لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے انبیاء۔ سمیع بصیر لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے سمیع بصیر۔ یہاں پر تبدیلی کس چیز میں آئی ہے؟ بولیے۔ نون ساکن میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نون ساکن کی، متحرک کی نہیں۔ جس کے اوپر فتحہ ضمہ یا کسرہ ہے وہ تو چینج ہوگا ہی نہیں کسی صورت میں، اس کو نون ہی پڑھا جائے گا۔ جو ساکن ہوگا صرف اس کی بات ہو رہی ہے، جو ساکن ہوگا اس کے اوپر، جس کے اوپر سکون ہوگا صرف اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ایک حرف اور اضافہ ہو گیا، با۔ 6 میں ایک اور گھٹا دیجئے، کتنے بچے؟ 21، ٹھیک ہے؟ اب 2 طریقے اور رہ گئے، کون کون سے؟ نمبر 3، ادغام، ٹھیک ہے؟ دعا کیجئے کہ آج میں یہ والا چیپٹر کلوز کر دوں۔ ادغام، ادغام کیا ہے؟ ادغام میں اس سے پہلے والے سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ادغام کی 7ویں قسم یہ ہے کہ نون ساکن کا ادغام کس میں؟ حروف یرملون میں، ٹھیک ہے؟ حروف یرملون میں نون ساکن کا ادغام کیسے ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن کے بعد، دیکھیے ایک بات دھیان میں رکھیے گا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جہاں کہیں میں نون ساکن لکھوں اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تنوین، ایگزیکٹلی۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون، یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو اس میں ادغام کر دیتے ہیں۔ ادغام کی تعریف آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں۔ کون بتائے گا اس کا مطلب کیا ہوا؟ نون ساکن کو اس میں ادغام کر دیتے ہیں یعنی اس کے آگے، یعنی کیا کرتے ہیں؟ یعنی نون ساکن کو ہٹا دیتے ہیں اور بعد والے حرف کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعد والے حرف پر کیا لگاتے ہیں؟ تشدید لگاتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ اذان میں ہی دیتے ہیں، اشہد ان محمدن رسول اللہ،
ٹھیک ہے. یہ محمدن رسول اللہ جو ہے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. نون ساکن کو آپ یہاں سے ختم کر کے اس را کے اوپر تشدید دے دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. یا ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ لکھا ہوتا ہے ولی اللہ. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ علی یوں نہیں، علی یہ فتحہ ہے. علی ولی اللہ. علی ولی اللہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں. یہ علی ہے نا، تو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. نون ساکن کے تنوین کو آپ ادغام کر دیتے ہیں واو میں، واو پر تشدید دے دیتے ہیں. نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، واو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ اور بھی بہت ساری مثالیں اس کی دے سکتے ہیں. میں ایک اور مثال دے دوں. مثلا قرآن مجید میں ہے من مالن. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مم مالن. نون پڑھیں گے ہی نہیں، اس نون کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس میم کے اوپر تشدید دیں گے، اس نون کو اس کے اندر داخل کر دیں گے، ادغام کر دیں گے. ہم پڑھیں گے مم مالن. یہ ہو گیا ادغام. ٹھیک ہے نا. حروف یرملون میں یہ ادغام ہو گیا. اب اس کے بعد آخری قسم ہے اس کی. ہاں ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے 6 حروف حلقی پلس 1 با پلس 6 حروف یرملون. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 13. 28 میں سے 13 نکالیے، کتنے بچے؟ 15. ہو گیا کلیئر؟ 15 حروف بچے نا. آخری چیز ہے نمبر 4، نون ساکن کو پڑھنے کا طریقہ. اخفا. جس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہاتھ اٹھائے. جب کبھی نون ساکن کے بعد بچے ہوئے 15 حروف آئیں تو کیا ہوگا؟ تو اخفا ہوگا. اخفا میں نون ساکن کی آواز کو چھپا کر ادا کرتے ہیں. ادا کرتے ہیں. جیسے تم ہم صاف صاف انتم نہیں کہتے، تم. ٹھیک ہے. یہ تے کن حروف میں سے ہیں؟ یہ بچے ہوئے 15 حروف میں سے. یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے نہیں، اظہار نہیں ہوگا. حروف یرملون ہے نہیں، ادغام نہیں ہوگا. با ہے نہیں، اقلاب ہوگا نہیں. تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. بالکل سمپل طریقہ ہے، اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. اب مثلا آپ اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں. من کلی، یہ سب قرآن کی آیت ہے. من کلی قرآن کی آیت کا حصہ. آپ من کلی نہیں کہیں گے. آپ ایک بار کہہ کے دیکھیے نا. من کلی کہنے میں مشکل ہو رہی ہے نا آپ کو. من کلی ادا کرنے میں آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے میں کسی طرح کی اذیت نہ ہو. خداوند عالم نے بندوں کے لیے اتنی آسانی قرار دی ہے کہ اس کو پڑھنے میں بھی تکلیف نہ ہو. من کلی اس کو ادا کرنے میں اس کو آسانی ہو، تکلیف نہیں ہونی چاہیے پڑھنے میں. ٹھیک ہے. یا مثلا انفسہم کہنے میں مشکل ہوگی. انفسہم آپ کہیں گے انفسہم. ٹھیک ہے. یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نون ساکن اور تنوین کا کہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو چیپٹر ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جن جن کی سمجھ میں آ گیا وہ صلوات پڑھیں.
इंसान, इख्फा, इंसान, जी हाँ इख्फा होगा। एक चैप्टर मैं आज पढ़ा के इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, कवायद का तरीक़ा जितना भी है, और कल से इंशाअल्लाह फिर हम तजवीद शुरू करेंगे। और ये चैप्टर बहुत अहम है, बहुत अहम है। कुरान पढ़ते वक्त हम कहीं पर भी रुक जाते हैं, कहीं भी इससे भी शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। रुकने की एक जगह है, आपको कहाँ रुकना है। दूसरे ये कि एक तो ये कि जगह है रुकने की, दूसरे ये कि आप जब रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। मसलन बाज़ लोग अज़ान दे रहे हैं, देखिए मेरी तरफ देखिए, बाज़ लोग अज़ान दे रहे हैं, अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना व इमामल मुत्तकीना, ऐसे ही अज़ान देते हैं ना आप। ये ना क्यों कहा आपने, आप यहाँ पर रुक गए हैं। अमीरल मोमिनीना, जब आप रुकेंगे तो ये ना का फतहा नहीं पढ़ा जाएगा, आप कहेंगे अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलिया वलीउल्लाह, इस तरीके से कहा जाएगा। ना जब आप कह रहे हैं तो रॉन्ग है, आप टोटली रॉन्ग है। ठीक है, मुतवज्जो होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब कभी भी आप कहीं पर वक्फ करेंगे तो उस वक्फ के तौर तरीके का लिहाज रखना बेहद ज़रूरी है। तो वक्फ का चैप्टर अज़ान देने वाले के लिए, नमाज़ पढ़ाने वाले के लिए, मैंने कई जगह लोगों को टोका है। सूरह हमद पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आपने मुस्तकीमा क्यों पढ़ा जब आप यहाँ पर रुके? तो आपको क्या पढ़ना था? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कायदा क्या बता रहा है? कायदा ये बता रहा है कि जब भी आप वक्फ करेंगे तो आखिरी की हरकत को आप सुकून में बदल देंगे। ये तरीक़ा है, ये कायदा है पढ़ने का। ठीक है, तो बाज़ लोग वक्फ के कवायद से नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए अपनी नमाज भी गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी कलाम में एक चीज़ आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर है, रोको मत जाने दो। बहुत सुना है ना आपने, रोको मत जाने दो। अब आप देखिए, मैं वक्फ करूंगा और उसके माना बदल जाएंगे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों में माना बदल गए। मैं जब कहूंगा रोको मत जाने दो तो इसका मतलब जाने दो, और जब मैं कहूंगा रोको मत जाने दो यानी रोको। हम कहां पर रुक रहे हैं इससे जुमले पे असर पड़ता है। उर्दू में असर पड़ता है तो अरबी में नहीं पड़ेगा। तो जहां रुकें वहां सोच समझ के रुकें। ठीक है, इसलिए वक्फ का एक पूरा चैप्टर है, हर जुमले में होता है, हर जगह होता है, हर ज़बान में होता है, कहाँ पर हमको रुकना है, कहाँ पर आगे कंटिन्यू करना है। तो आइए इस वक्फ के चैप्टर को पढ़ के और इंशाअल्लाह फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैंने जो वहाँ पर आपसे शफाही तौर पर बताया है, ज़बानी तौर पर बताया, उसे आप लिख लीजिए कि हर ज़बान में किसी भी ज़बान में आप बोलें तो उसमें जुमले को कहाँ पर ख़त्म करना है, सेंटेंस को कहाँ पर रोकना है, इसका एक उसूल होता है। हर जगह आप मसलन तकरीर भी कर रहे हैं तो आप तकरीर करते करते आप कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ नहीं रुकेंगे, इसका एक उसूल होता है हर ज़बान में। वैसे ही अरबी ज़बान में भी रुकने का एक उसूल होता है। इसी रुकने को क्या कहते हैं? वक्फ। एक वक्फ होता है वो वाला, ठीक है, जिसके लिए हिंदुस्तान में सिर्फ झगड़े होते हैं, वो वाला वक्फ नहीं। ये वो वाला वक्फ है कि जहाँ पर ठहरना मानी है। ठीक है, उस वाले वक्त में शायद लूटना मानी है। बहरहाल कुरान मजीद में आयात पर वक्फ करने के तरीक़े कहाँ कहाँ कैसे कैसे वक्फ होता है और उसका तरीक़ा क्या है। ठीक है, सबसे पहले
نمبر 1 بغیر کسی تبدیلی کے وقف کرنا، بغیر کسی تبدیلی، بغیر کسی چینج کے، جیسی آیت لکھی ہوئی ہے آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہے، آپ کو اس میں کوئی چینج نہیں کرنا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے وقف کرنا، ٹھیک ہے؟ مثلا کہاں پر ہوتا ہے یہ؟ سورہ توحید، لم یلد ولم یولد، یہاں پر کیا ہے؟ آیت کا آخری حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو یہاں پر آپ کو کچھ چینج ہی نہیں کرنا، جیسا لکھا ہوا ہے آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ رک گئے، لم یلد ولم یولد، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، جیسا لکھا ہوا ہے ایز اٹ از آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آخری حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے نا، جب آخری حرف ساکن ہو، نمبر 1، یا اس کو آپ یہ لکھیں الف، جب آخری حرف ساکن ہو، مثال ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ یا مثلا ایک سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، ٹھیک ہے؟ یہ آیت آپ لوگوں نے خوب سنی ہوگی، کورت، کورت، تا ساکن ہے، ایز اٹ از پڑھنا ہے، کوئی چینجنگ نہیں لانی۔ با، جب آخری حرف حرف مدی ہو، کیا ہو؟ حرف مدی ہو، الف ہے، واو ہے، یا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لانی، آخری حرف اگر حرف مدی ہے تو ایز اٹ از پڑھنا ہے۔ مثلا وہ سورہ زلزال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، ٹھیک ہے؟ ایز اٹ از پڑھنا ہے، زلزالها، کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اخبارہا، آخر میں حرف مدی ہے، کوئی چینج نہیں کرنا، ایز اٹ از پڑھنا، تو یہ تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر کسی تبدیلی کے آپ کو پڑھنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے وقف اسکان، وقف اسکان، الف کے نیچے کسرہ ہے، اسکان یعنی کون بتائے گا؟ احسن، کس نے بتایا؟ گڈ۔ وقف اسکان، یہ اس کا روٹ ورڈ وہی ساکن سکون ہے، روٹ ورڈ اس کا وہی ہے، ٹھیک ہے نا، ساکن سکون، یعنی آخری حرف پر اگر کوئی حرکت ہے تو اس کو بدل دینا سکون میں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ بس ایک ہی جگہ، جب کبھی آخری حرف پر فتحہ، ضمہ، کسرہ اور تنوین ہو تو کیا کرتے ہیں؟ وقف کے وقت اسے ساکن کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی مثال ہے، یہ کیا تھا؟ رحیمی تھا۔ آپ جائیے قرآن کھولیے، دیکھیے میم کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے، آپ نے کیا پڑھا؟ اس کو رحیم پڑھا، ساکن کر دیا، یعنی کسرے کو آپ نے ساکن میں بدل دیا۔ طریقہ آپ کو معلوم ہے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس قاعدے کی بنا پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ عالمینہ لکھا ہوا ہے، نون کے اوپر فتح ہے، لیکن آپ یہاں پر عالمین پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے، وقف اسکان کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب کبھی آخری حرف پر فتحہ، ضمہ یا کسرہ ہوگا تو اسے تبدیل کر دیا جائے گا سکون میں، ٹھیک ہے؟ یا مثلا ایک آپ پڑھتے ہیں سورہ عصر، والعصری،
آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والعصر، رے ساکن کر دیتے ہیں. کیوں؟ وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری والا حرف اگر متحرک ہے تو اسے سکون میں بدل دیا جاتا ہے. تو یہ بات مؤذنوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ امیر المومنین پہ رکتے ہیں اور مومنینہ کہتے ہیں، وہ امام المتقینہ کہتے ہیں. متقین، آپ رک رہے ہیں تو متقین کہیے، ٹھیک ہے، قاتل المشرکین کہیے. تو رکتے وقت جو ہے وہ آخری حرف ساکن کر دیا جاتا ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھتے رہیے. ایک تنوین کی بھی مثال دے دوں، قل هو اللہ احد ہے لکھا ہوا، قرآن کھول کے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد. لیکن چونکہ آپ کو رکنا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، احد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آخری حرف پر فتحہ، ضمہ، کسرہ یا تنوین ہو تو اسے چینج کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ تنوین جو ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ تنوین فتحہ نہیں ہونا چاہیے. تنوین فتحہ اگر ہوگا تو ایز اٹ از رہے گا. مثلا جسے کہا جاتا ہے کہ کہیں پر مثال کے طور پر کتابن ہے، تنوین فتحہ ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ الف مدی کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی آخر میں چونکہ الف ہے نا تو وہ ویسے ہی کتابہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، آخر میں یہ تنوین جو ہے یہاں پر بریکٹ میں لکھ لیجئے، تنوین فتحہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. بس تنوین ہو، تنوین فتحہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو وقف کی یہ دو قسمیں ہوئیں. اب اس کے بعد وقف کی تیسری قسم، میں اسے مٹا رہا ہوں پہلے والے کو تاکہ اس کو لکھا جا سکے. وقف کی تیسری قسم وقف ابدال. کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ ابدال یعنی بدلنا. گڈ، ابدال یعنی بدلنا. اردو میں معمولاً سب عربی فارسی کے الفاظ ہی ہیں. ابدال روٹ ورڈ وہی ہے، بدل دینا. اب تک آپ بدل نہیں رہے تھے، صرف ساکن کر رہے تھے، لیکن اب آپ بدل دیں گے. ٹھیک ہے، یہ وقف ابدال کب ہے؟ یہ وقف ابدال اس وقت ہوگا کہ جب دو جگہ نمبر یعنی الف، وقف ابدال کہاں کہاں ہے؟ بے. جب آخری حرف گول تا ہو تو کس میں بدل جائے گی؟ ہے میں بدل جائے گی. اذا وقعت الواقعہ، یہ کیا ہے؟ واقعتو ہے نا؟ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں نا نماز عشاء کے بعد. یہ واقعتو تا ہے آخر میں، لیکن اس میں وقف ابدال کا قاعدہ جاری ہوگا اور یہ گول تے ہے میں بدل جائے گی. آپ پڑھیں گے اذا وقعت الواقعہ. ٹھیک ہے، یہ مشہور مثال تھی. بے. جب دیکھیے یہ والا جو یہاں سے ہم نے ہٹایا ہے وہ یہاں لے کر آ رہے ہیں. جب آخر میں تنوین فتحہ ہو، کتابن، تو بدل دیا جائے گا نا. اب آخر میں نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا. کس میں بدل دیا جائے گا؟ الف میں. ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن کو الف میں بدل دیا جائے گا، پڑھا جائے گا کتابا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وقف ابدال. ٹھیک ہے، کتنا وقت ہو گیا آپ کا؟ ہو گیا ٹائم؟ چلیے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہی وقف کی علامتیں بھی پڑھا دوں، لیکن میں آپ کو بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل موقع ملے گا تو میں لکھ دوں گا یہ علامتیں کیا کیا ہیں، ان علامتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے. چونکہ یہ چیپٹر میں آج کلوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقف کی علامتیں ہیں کیا کیا. البتہ اس کو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ آپ لوگوں کو یہ تیار ہو چکا ہے، یہ دوں گا انشاءاللہ. یہ والا جو ہے اس کو یہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. اس میں کچھ علامتیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں کہیں کہیں چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے.
یہ علامت ہے وقف لازم کی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ سب آپ تک پہنچ جائے گا، وقف لازم کی۔ لازم کا مطلب واجب، یہاں پر رکنا واجب ہے، اگر آپ نہیں رکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ معنی بدل جائے، ٹھیک ہے۔ کہیں پر بھی اگر میم چھوٹا سا لکھا ہوا دیکھیے، ٹھیک ہے، تو وہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر رکنا واجب ہے۔ کہیں پر آپ کو نظر آئے گا چھوٹا سا تو لکھا ہوا، تا، حرف تا، ٹھیک ہے، یہ وقف مطلق کی علامت، یہاں پر بھی رکنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تاکید کی گئی ہے، اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ موضوع جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، آپ یہاں پر وقف کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جیم کہیں لکھا ہوتا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں، بالکل ایز اٹ از وقف مجوز ہے جہاں زے لکھا ہوتا ہے، حرف زا، کہیں جیم ہوتا ہے اور کہیں زے ہوتا ہے، یہاں پر بھی جائز ہے۔ تو آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے ایک جگہ جائز ہے، جیم کا مطلب وقف جائز یعنی رکنا جائز ہے، زے کا مطلب ہوتا ہے وقف مجوز یعنی یہاں پر بھی رکنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جائز کی طرح نہیں ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، رک سکتے ہیں، یہ اس طریقے سے ہے۔ اس کے بعد کہیں صاد ہے، یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس کو وقف مرخص کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں۔ کہیں لا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے، آپ کو کے لیے رکنا منع ہے، یہاں پر آپ نہیں رک سکتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھتے ہوں گے قاف لام یہ لکھا ہوا ہے اور کہیں صاد لام یہ لکھا ہوا ہے، یہ دو علامتیں بہت اہم ہیں۔ جہاں قاف لام یہ لکھا ہوا ہے جس کو آپ قلی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر رک جائیں تو بہتر ہے لیکن ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں صاد لام یہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا کے پڑھیں تو بہتر ہے لیکن رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اتنی تاکید ہے قرآن پڑھنے میں، کہاں پر ہم کو کس طریقے سے رکنا ہے اور کس طریقے سے نہیں رکنا ہے، یہ ساری بہرحال تاکید کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات